اچھا یہ بتائیے گا کہ جو 38 مطالبات تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے، پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، سب کچھ ہوا، تو اب تک کتنے مطالبات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کو کتنے جو مطالبات ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے جس پر ڈیڈ لاک چل رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، اور جو میں بات کر رہا ہوں میں اس کو ثابت بھی کروں گا. میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس کو کل کو ریجیکٹ کر سکے. اس وقت جو آپ نے سوال کیا، اس تحریک کے دوران ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، لوگ زخمی ہوئے، تو یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں کمپلیٹ ہیں اس میں ہم معاوضہ جات شہداء کا، زخمیوں کا وہ لے چکے ہیں، نوکریاں ان کی لے چکے ہیں. ایک نوکری کا ایشو ہماری وجہ سے ہی پینڈنگ ہے. اسی طرح ایک دو معاوضہ جات ہیں وہ ہماری وجہ سے ہی پینڈنگ ہے. پھر بجلی کا ہمارا ایک ٹیرف کا ایشو تھا 5 کلو واٹ سے اوپر کا، وہ مسئلہ ریٹ تو طے ہو چکا، لیکن وہ جو سابقہ بلات روکے ہوئے تھے ان کے اوپر وہ سرچارج لگا ہوا، وہ ختم کرانا ہے. پھر ہمارے معاہدے کے مطابق ان کی 36 قسطیں کرنی ہیں، وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو میرپور میں منگلہ جب اپ ریزنگ ہوئی تو اس میں کچھ اکاؤنٹ تھے جو بند ہو گئے، مکان آپ کے ڈیم کی نظر ہو گئے. وہ دیکھیں نا، مطلب ہے چور بازاری کہ وہ بند جو اکاؤنٹ تھے ان کو بھی بلنگ ہوتی رہی، اوور بلنگ ہوتی رہی ہے ہی نہیں اکاؤنٹ کہیں پہ، فائلوں میں چل رہا تھا تو کروڑوں روپے وہ بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا. اس کے علاوہ سیف گارڈ کی جہاں بات ہوئی، حکومت پاکستان نے اجرا کیا، لیکن سیف گارڈ کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں. ہمارے سادے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں، مثلا ایک ہیلتھ کا مسئلہ آ گیا، کسی کا کارڈک کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے رکھا جی کہ 4 لاکھ سے اوپر جو ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب کسی کو کیا پتا، آپ نے مریض جو ہے وہ ٹیبل پہ ڈالا ہوا ہے، آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے 2 کی بجائے اس کے 3 سٹنٹ پڑ جاتے ہیں، یا اس کو اچانک وہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑ جاتی ہے، ایسٹیمیٹ اس کا بڑھ جاتا ہے 8 سے 9 لاکھ 10 لاکھ ہو جاتا ہے. تو آپ اسے کہیں بھائی کہ 4 لاکھ سے اوپر نہیں ہے. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر بیماری کے اندر آپ ہمارے مریضوں کو پیش آ رہی ہیں. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ صحت کارڈ کا مسئلہ ہمارا مکمل حل نہیں ہوا جب تک ہماری یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوگی. اسی طرح کینسر کے مریض ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اسپتالوں کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ ہم اتنے بجٹ سے اوپر نہیں جا سکتے. تو آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں، حکومت جو ہے جی وہ دعویٰ کر رہی ہے جی ہم نے فی کنبہ 10 لاکھ کی سہولت دے دی. تو ایک شخص جس کو اگر ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ اس کا علاج نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا، تو پھر صحت کارڈ کا کیا فائدہ؟ جب 10 لاکھ آپ نے اناؤنس کیا ہے تو پھر وہ اس شخص کی زندگی بچانے کے لیے لگنا چاہیے. اسی طرح مظفر آباد کے اندر جو یورالوجی سے متعلقہ کیسز ہیں، مثلا کڈنی ہے یا آپ کا پراسٹیٹ کے ایشوز ہیں، تو وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ افسوس ہوتی ہے ان ڈاکٹروں کو مسیحا کہتے ہوئے کہ یہ مسیحا نہیں ہے. انہوں نے ایکا کیا ہوا مظفر آباد کے اندر یورالوجی کے جتنے ڈاکٹر ہیں کہ کوئی بھی کیس جو ہے یہ کڈنی کا یا پراسٹیٹ کا نہیں کر رہے جو یورالوجی سے متعلقہ ہیں، کوئی آپریٹ نہیں ہو رہے. کہا جا رہا ہے جناب کہ ہمارے پیسے کم ہیں، ہم جب تک پیسے نہیں بڑھیں گے تو ہم نہیں کریں گے. تو حکومت نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی، اسٹیٹ لائف نے، حکومت پاکستان نے، کہ جو اسپتال انٹائٹل ہوگا اس کی ذمہ داری ہے تمام سہولیات دینا. اگر وہ اسپتال وہ سہولت نہیں دے رہا یورالوجی کی تو اس اسپتال کو پینل سے اتارا جائے. میں یہ چیف سیکرٹری کو یہ بات بتا چکا ہوں، 1 ماہ ہو گئے یہ بات بتائے ہوئے، لیکن آج تک یورالوجی کا مسئلہ مظفر آباد کے اندر حل نہیں ہوا. ہمارے مریض یورالوجی کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. پھر ہمارے کئی سرکاری اسپتال ہیں، کئی پرائیویٹ اسپتال جو ابھی تک پینل کے اوپر موجود نہیں ہیں. جب وہ نہیں ہوں گے پینل کے اوپر، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ پنڈی جانے کے بجائے تو پہلے تو ان کو مظفر آباد کے اندر چھوٹی موٹی بیماری کی سہولت ملنی چاہیے نا. جب آپ دعوے کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سرکاری اسپتال اس لیول کے ہیں تو پھر آپ کو سرکاری اسپتالوں میں امبور ہے، آپ کا امبور ہاسپٹل مظفر آباد، وہ پینل کے اوپر نہیں ہے. کارڈک اسپتال آپ کا مظفر آباد میں بنا، وہ پینل کے اوپر نہیں ہے. اسی طرح کئی اچھے ریاست کے اندر پرائیویٹ اسپتال آپ کے وہ پینل کے اوپر نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی اس طرح کی چیزیں پوری نہیں ہوئی سوائے معاوضہ جات، نوکریوں کے یا بجلی کا جو ایشو میں نے آپ کو بتایا. باقی ہماری میٹنگز ہوئی جو میں نے اسلام آباد میں باہر آ کے اوپن کہا تھا کہ گاہ گھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پائپ لائن میں تو 78 سالوں سے مسئلہ کشمیر بھی پائپ لائن کے اندر ہے، مسئلہ کشمیر حل ہو رہا ہے، لیکن آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا. انہوں نے اس ہمارے ایگریمنٹ کو بھی مسئلہ کشمیر سمجھ دیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام باشعور ہو چکی ہے. کسی بھی صورت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہوگی. باہر صورت آپ کو جو ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا ہے مکمل 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ، جس کی کئی چیزیں ابھی تک ڈسکس بھی نہیں ہوئی، وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی.